ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑھائی اور کبریائی، تکبر اور جلال اللہ ہی کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے. وہی ہے جو اس ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. اس دنیا کے نظام کو چلانے میں اس کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں ہے. اور درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، خاص کر کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے بابرکت گھرانے پر، اور ان لوگوں پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانتے رہے، آپ کی دعوت کا پرچار کرتے رہے. درود و صلوات کے بعد سامعین کرام، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان رکھو کہ بہترین کتاب، بہترین کلام قرآن مجید ہے، اور بہترین راستہ جو سب سے سیدھا راستہ ہے، جو جنت تک لے جانے والا راستہ ہے، وہ راستہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. اور سامعین کرام، سب سے برا راستہ جو دین سے دور کرتا ہے، وہ راستہ گمراہی کا راستہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بدعت پر گامزن ہونا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بدعت کیا ہے، کہ ہر وہ کام جو دین میں نیا ایجاد کیا جائے، جو دین میں اپنی طرف سے گھڑ لیا جائے، جس کی سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، وہ دین میں نیا کام گھڑا ہوا ہوتا ہے. تو دین میں جو بھی نئے کام ایجاد کیے جاتے ہیں وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کی شروعات میں یہ لفظ کہتے تھے کہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ جتنے بھی دین میں نئے ایجاد کردہ چیزیں ہیں وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے. تو سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت پر اور قرآن پر گامزن رکھے. سامعین کرام، خطبہ مسنون کے بعد میں نے ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں ندا دی جائے، جب تمہیں آواز دی جائے جمعے کے دن نماز کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر چلے آؤ. وذروا البیع ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، کہ جو تم کام کاج کر رہے ہو وہ کام کاج بند کر دو اور اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز کی طرف دوڑے چلے آؤ. پھر آگے ارشاد فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور جب نماز پڑھ لو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، جب تم نماز پڑھ لو، اس سے نبٹ جاؤ، تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو. اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سامعین کرام، ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ذمے ہے جو زمین اور آسمان میں لوگ ہیں اور حیوان ہیں، ان سب کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے. سامعین کرام، آج کے خطبے کا بھی موضوع رزق سے ریلیٹڈ ہے، رزق سے متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے، زندگی کے ہر شعبے کے، ہر گوشے کے طریقے اور طور طریقے سب بتا دیے ہیں. تو انہوں نے جو ان کی حدود ہیں رزق حلال کی،
رزق حلال کی جو حدودیں ہیں وہ بھی انہوں نے بتا دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ ان کے پاس جو رزق آ رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، یہ پرواہ نہیں کریں گے، یہ پرواہ بالکل کرنا چھوڑ دیں گے اور بس مال سمیٹنے کے چکر میں لگے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دعا بھی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور گڑ گڑائیں گے بھی اس کے آگے، لیکن ان کی دعا قبول نہ کی جائے گی۔ تو رزق حرام اتنی بری بلا ہے کہ جب لوگ اس کے چکر میں پڑ جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں مسلمان حلال اور حرام ان سب کا بالکل فرق کرنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی جو حدود ہیں، جو ان کی باؤنڈریاں ہیں، اس سے جب وہ نکل گئے، بھئی آپ کوئی بلب لے کر کے آتے ہیں، یہ لائٹ ہے، اس کا مقصد کیا؟ آپ اسے کس لیے لے کر کے آئیں؟ اس لیے لے کر کے آئیں کہ ہم اسے لگائیں اور یہ ہمیں روشنی دے، یہ روشنی دے۔ جس دن یہ پھک جائے گا، یہ بلب آپ کو روشنی نہیں دے گا، تو آپ کیا کرو گے؟ اسے اتارو گے اور پھینک دو گے، کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ لائے تھے اس کو وہ مقصد آپ پورا نہیں کر رہا ہے۔ ایسی جب مسلمان ہوتا ہے، کوئی بھی شخص ایمان لے کر کے آتا ہے، تو اس پر فرض ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باؤنڈریاں ہیں، جو حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلے۔ وہ جب وہ ان سے باہر نکلے گا تو وہ فیوز ہو گیا، وہ پھک گیا بلب، کیونکہ اس نے کلمہ جو پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسے اگر وہ اس کا دل سے اقرار کرنے والا مسلمان ہے، اوپر سے زبان سے تو غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں، ان کے کلمہ یاد ہوتا ہے، لیکن دل سے پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو ہماری بگڑی بنا سکتا ہے یا بگڑی ہوئی بنا سکتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو کائنات میں بیٹا بیٹی دینے والا ہو اللہ کے علاوہ، کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمارے درجات میں بلندی کر دے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں میدان محشر میں قیامت کے دن پکڑ لیا تو اس سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگ مثالیں دیتے ہیں اس دنیا کی، کہتے ہیں بھئی اگر جج کے پاس کوئی ڈائریکٹ تھوڑی پہنچ سکتا، کوئی بھی جج کے پاس کوئی ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا، جج کے پاس پہنچنے کے لیے وکیل کی ضرورت ہوتی ہے، منشیوں کی ضرورت ہوتی ہے، کہتے ہیں لوگ اس دنیا میں۔ لیکن سامعین کرام، آپ یہ بات سمجھو، غور و فکر کرو کہ جس جج کو یہ پتہ ہو پہلے سے کہ یہ جو سامنے میرے کھڑا ہے بندہ، اس نے یہ کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا ہے، پہلے سے ہی پتہ ہو، سب کچھ اسے پہلے پتہ ہو، پوری ڈیٹیل خود گواہ ہو وہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میں رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو سامعین کرام، جب اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اس کے دل میں جو خیالات ابھرتے ہیں وہ ان سے تک واقف ہے۔ بھائی انجانے میں داروغہ صاحب اگر کسی کو پکڑ کے لے جائیں تو داروغہ جی کو پتہ تھوڑی ہے اس نے کیا ہے نہیں کیا ہے، تو اس کی سفارش کے لیے گاؤں کا پردھان یا کوئی اور جاتا ہے کہ آپ اس غلط آدمی کو لے آئے، یہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کو قیامت کے دن پکڑ لے تو وہاں کہنے والا کوئی ہوگا کہ اللہ یہ جو ہے غلط انسان ہے، اسے آپ کا پکڑنا صحیح نہیں ہے، اس نے تو ایسے کام ہی نہیں کیے، کیونکہ اسے تو سب کچھ پتہ ہے۔ تو لوگ جو یہ خواہ خواہ کی خرافات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو پکڑ لیا اس کے سامنے کوئی چھڑا سکتا، کوئی نہیں چھڑا سکتا، کیونکہ وہ سب جانتا ہے کہ یہی مجرم ہے۔ تو سامعین کرام، جب کلمہ کسی نے اس بات کا پڑھ لیا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو بیٹا بیٹی دے سکے، تو وہ ادھر ادھر ٹھوکریں بھی مارنا چھوڑ دے گا، ادھر ادھر اپنی جھولیاں بھی پھیلانا چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہوگا کہ سب کا مالک اللہ ہے اور وہی ہماری بگڑی بنا سکتا ہے اور بگڑی ہوئی کو بنا سکتا ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح سے کلمے کا اگلا جو جز ہے، جب اس نے وہ دل سے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ میں جو ہوں محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں، انہوں نے جو طور طریقے بتائے ہیں انہیں اپنی زندگی میں لاتا ہوں۔ بھئی ایسے تو یہ چند حرف ہیں عربی کے، مکے کے مشرک سب پڑھ لیتے،
لیکن وہ جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے، عربی کے جاننے والے تھے، وہ لوگ یہ بات سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو پھر ہمیں ان کے تابع ہونا پڑے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دو کہ جو لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو ان سے کہو کہ اگر تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور اس دعوے میں سچے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی، تو پھر تمہیں رسول کی اتباع کرنی پڑے گی، ان کا کہا ماننا پڑے گا۔ تو سامعین کرام، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی بھی مسلمان نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو اسے اپنی زندگی سے پیدا ہونے سے اور مرنے تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنانا پڑے گا، جبھی وہ سچا مسلمان ہے۔ اگر وہ ان کے طور طریقے کو چھوڑ کر، یعنی محمد الرسول اللہ جس ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رہبر اعظم، جنت کی بشارت اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، ان کے طور طریقوں کو چھوڑ کر اگر اپنی زندگی میں، اپنی دنیا میں مست رہے گا، دیکھے گا نہیں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اپنے طریقے سے کمائے گا، لوگوں کو دیکھ کے چلے گا کہ میں اگر یہ کام، یہ ہے تو سنت، مگر میں اسے کروں گا تو پردھان جی کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، چودھری صاحب کیا کہیں گے، اگر اس بات سے وہ ڈرتا ہے تو اس نے کلمہ صحیح معنوں میں صحیح کر کے نہیں پڑھا، اس کے ایمان میں کہیں نہ کہیں کمزوری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بھی شخص سچا مسلمان نہیں ہو سکتا یہاں تک میں اس کی آل اولاد، وہی محلے والوں سے تو زیادہ محبت انسان کس سے کرتا ہے؟ اپنی آل اولاد سے کرتا ہے، اپنے دھن دولت سے کرتا ہے جو محنت سے اس نے کمایا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جب تک میں ان سب چیزوں سے بڑھ کر، جب تک وہ بندہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، جبھی وہ سچا مسلمان ہو سکتا ہے۔ اور وہ محبت آج کل دیکھی جا سکتی ہے، لوگ کہتے ہیں یار بات تو صحیح ہے لیکن وہ دنیا کے لوگ کیا کہیں گے۔ ارے بھائی تو پھر تم نے دنیا کا کلمہ پڑھا ہے، پھر تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہوگا تو آپ ان کے طریقے پر چلو گے۔ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے ان کی پیروی کرتا ہے، اور اگر پیروی نہیں کرتا تو صحیح معنوں میں جس بات کا وہ دعویٰ کر رہا ہے وہ کام اس کے اندر نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، بات چل رہی تھی رزق حلال کی۔ رزق حلال میں اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھی ہے۔ جب کوئی سودا بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں کے اندر ایمانداری ہو، اس کے اندر جو کوئی سودا بیچ رہا ہے کوئی شخص، اس کے اندر کوئی کمی ہے تو وہ اسے کھول دے اس کے سامنے، فراڈ گیری نہ کرے، فراڈ گیری نہ کرے کہ اس چیز میں کوئی کمی ہے اور وہ اسے نہ بتا، دھوکے بازی جسے کہتے ہیں، دھوکے بازی اپنی تجارت میں نہ کرے، جو زیادہ تر چلتی ہے ڈنڈی ونڈی مارنا، یہ بھی نہ کرے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا، ان چیزوں سے روکا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں گئے ایک بار، تو بازار میں اوپر سے کچھ لوگ آج بھی کرتے ہیں تجارت میں، کاروبار میں، کہ اوپر تو اچھا مال لگ دیا، اوپر سب سے بہترین مال، اور اندر بھیگے ہوئے گیہوں۔ تو جب ہاتھ ڈال کے نکالے تو اندر بھیگے ہوئے، تو بولے بھئی یہ تو آپ اپنی حلال کی کمائی کو بھی سب حرام میں ملا کے گڑبڑ کر رہے ہو۔ تو ایسا نہیں کرنا، ہمیں وہ طریقے اپنانے ہیں۔ اور گناہ کیا ہے؟ گناہ وہ ہے جو انسان کرتے ہوئے اپنے دل میں محسوس کر لیتا ہے، جسے انسان کرتے ہوئے اپنے دل میں خود محسوس کر لیتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ ہر گناہ ہے وہ چیز جو اس کے دل میں محسوس ہوتی ہے کہ یار یہ میں کر رہا ہوں تو وہ غلط ہے، اس سے بچ جانا چاہیے انسان کو۔ پھر تو سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر طور طریقے ہمیں بتا دی، اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اب ان کی رسالت قیامت تک باقی رہے گی، ان کی رسالت قیامت تک باقی رہے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب کوئی نبی بھیجنے والا نہیں ہے۔ اب رسولوں والا کام اس امت کے لوگوں کو کرنا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت ہے توحید اور سنت کی، وہ اس امت کے لوگوں کو آگے بڑھانا ہے۔ اگر اس امت کے لوگ اس کام کو اپنے کرتے رہیں گے تو کامیابی انہیں ملتی رہے گی۔ بھئی عرب کے لوگ کیا تھے؟ وہ بھیڑ بکریاں چرانے والے لوگ تھے، لیکن انہیں ایک عظیم الشان کتاب ملی قرآن مجید، اور ایک ایسا رسول ملا جو کائنات میں کسی کو نہیں ملا، ایک ایسا انہیں لیڈر ملا
جو کائنات میں کسی کو نہیں ملا، تو انہوں نے کیا کیا؟ دنیا میں قیادت اور امامت کی ہے، انہوں نے دنیا میں قیادت اور امامت کی ہے، اور اسلام کا جھنڈا اونچا رکھا ہے انہوں نے۔ تو وہ کس وجہ سے رکھا؟ انہوں نے اپنی بات کو، اپنی جو خواہشات تھی اس کی پیروی نہیں کی ہے، محلے والوں کی پیروی کر کے نہیں ہوا ایسا ہوا ہے تو قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو میری راہ میں جد و جہد کرے گا اسے میں ضرور بادشاہت دوں گا۔ لیکن اس کی راہ میں جد و جہد کیا ہے؟ جد و جہد ہے کم سے کم پہلے انسان اپنے آپ سے لڑے، اپنے آپ سے لڑے کہ بھئی فجر میں جیسے اٹھ نہیں پا رہا، وہ سوتا ہوا رہ جاتا، اس کا دل نہیں چاہ رہا اٹھنا، سب سے پہلے تو اپنے آپ سے جہاد کرنا ہے، اسے اپنی خواہشات کو دبانا ہے، اسے قرآن و سنت کے سامنے رکھنا ہے اور اپنی زندگی کو اس میں ڈالنا ہے، پھر اسے آگے لوگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پرچار کرنا، تو کامیابی ملتی چلی جائے گی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑھائی، کبریائی اللہ ہی کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، خاص کر کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے بابرکت گھرانے پر، جس کا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب عزیز میں یوں حکم دیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی درود و سلام بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید